یہ ایک جادوئی مشروب ہے، بالکل قدرتی، آرگینک۔ سحری افطار دونوں میں استعمال کرنا ہے، سر درد اور تھکن ختم اور پیاس کی شدت میں بھی بہت کمی آ جائے گی۔ یاد رکھیں، رمضان از دا منتھ آف فاسٹنگ ناٹ فیسٹنگ۔ بھوکا رہنا ہے، بھوک برداشت کرنی ہے، صرف کھانوں کو اور دعوتوں کو نہیں سوچتے رہنا۔ اور بڑی پیاری دلیل ہے اس کی، ذرا سوچئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور اولیاء نے رمضان میں کس چیز کی طرف فوکس کیا؟ یقیناً عبادت، اور زیادہ سے زیادہ عبادت۔ یہ افطار کے پہلے 15 منٹ لگتا ہے جیسے کہ جنگ لگ گئی ہے، ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، پکوڑے سموسے دہی بلے کچھ رہ نہ جائے۔ آج میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے رمضان کے بعد 10 کلو وزن کم کیا، اور ایسوں کو بھی جانتا ہوں جن کا 15 کلو وزن بڑھ گیا۔ یہ RNP رمضان نیوٹریشنل پلان، یہ کیا ہے؟ اس کے 3 سٹیپس ہیں، بالکل سیٹ کر دے گا رمضان میں آپ کی روٹین۔ یہ پورے کیلنڈر میں 360 دنوں میں جو اہم ترین ٹائم بریکٹ ہے نا، وہ افطاری کی ہے۔ لیکن اس میں خیال کرنا ہے، تھوڑا ویٹ، تھوڑا سلو اور ترتیب بنا لیں کون سا کام پہلے کرنا ہے افطار میں۔ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، افطاری کروایا کریں۔ افطار سے ہمیں بڑا پیار ہے، ہر ایک کو اس کا انتظار ہے، کرتا کوئی نہیں انکار ہے۔ پورے ہفتے کا مینیو بنا لیں، آج دہی بلے، کل پکوڑے، پرسوں گھر کے بنے ہوئے سموسے، منہ کا چسکا بھی کب باقی رہے گا، اور جناب اچھی نیوٹریشنل ویلیوز بھی ملتی جائیں گی۔ کھجور قدرتی ٹافی ہے، انرجی کا ایٹم بم ہے، ایک دم اندر جا کے پھٹتا ہے، پورے جسم کو انرجی دیتا ہے۔ ماہرین غذائیات کے مطابق یہ ایک کھانا ایسا ہے جو سحری میں اگر کھا لیا جائے تو یہ بڑی دیر تک انرجی ریلیز کرتا ہے اور بھوک کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ انسانی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ بہت سی ہیں، لیکن ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ یہ ہیرارکی میں نمبر 1 پہ آتی نظر آتی ہے۔ اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ فوڈ تو ہوتا ہے، کوئی بریانی کھاتا، کوئی قورمہ کھاتا، کوئی فاسٹ فوڈ، کوئی پیزا، کوئی برگرز۔ اور جناب یہ جو کھانا پینا ہے یہ انجوائمنٹ کا بھی سورس ہے۔ نتھی کیا ہوتا کچھ لوگوں نے، ہوٹلنگ ہے، باربیکیو ہے، ون ڈش ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ فائن، کھانا پینا، اور پھر حکم ہوا کھاؤ ہماری دیوی ستھری چیزیں، یعنی پرمیزیبل جو فوڈ ہے ان کی لسٹ بہت لمبی ہے، بہت تھوڑے سے کھانے جو حرام ہے۔ اب یہ چلے جائیں فوڈ اسٹریٹ پر، آپ کو ہر کھانے کی الگ الگ دکان مل جائے گی، اور اس کے بعد رش بھی کتنا لگا ہوگا۔ اور رمضان کے اندر افطار یہ وقت تو بہت قیمتی ہے، دیکھا جائے پورے اسلامک کیلنڈر میں یہ جو بریکٹ آف ٹائم ہے افطار کا، یہ پیک ٹائم ہے، پرائورٹی ٹائم ہے، بہت ہی اہم ترین وقت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس میں 60,000 جہنمیوں کو، گناہ گاروں کو وہ بخشش کے پروانے دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ وقت ہے جب روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ بس تھوڑا سا مینج کرنا ہے، کیونکہ افطار کے وقت تو ایسے لگتا ہے جناب جنگ لگی ہوئی ہے۔ پہلے 15 منٹ وہ رحمتیں حاصل کرنے کی طرف توجہ ہے یا کھانا حاصل کرنے کی طرف توجہ ہے؟ سامنے پکوڑے، سموسے، دہی بلے، فروٹ چاٹ، رولز، اور جناب کیا کچھ ڈھیر لگا ہوا ہے، اور ایک ایمرجنسی نافذ ہوئی ہوئی ہے، سب پل پڑے ہیں اس کے اوپر۔ تو کیا کرنا ہے؟ تھوڑا ویٹ کرنا ہے اور سپیڈ سلو رکھنی ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس اہم وقت میں سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی وہ کون سی ہے، اور ہیرارکی کیا بنانی ہے، یعنی ترتیب کس کام کی کب کیا کرنا ہے، اس کو مینج کر لیں۔ دیکھیے افطار کے وقت سب سے پہلے تو آپ دعا کا وقت ذہن بنائیں۔ آپ اگر وہاں بیٹھتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آبویسلی 90% لوگ بلکہ 100% ہی دسترخوان پر ہی ہوتے ہیں، دعا کا ذہن بنائیں، دعا مانگے وہ جیسی وقت آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے روزہ افطار کرنا ہے، اور افطار کرتے ہوئے سنت کو مد نظر رکھیں۔ سنت کے اندر سب سے پہلے کھجور ہے، پھر خشک کھجور جسے چھوارا کہا جاتا ہے، اور وہ نہ ہو تو پھر پانی ہے۔ اور اس کے بعد اب آپ نے جو کھانے کے جو افطاری کی جو دعا ہے وہ اس کے بعد پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے جو ریگولر کھانا ہے، اور پھر اپنی منہ کو صاف کرنا ہے، کلی وغیرہ کرنی، کیونکہ نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے افطار کے وقت شکر ضرور ادا کریں، تھینک، کیونکہ وہ بندہ جس سے بھوک اور پیاس کی تکلیف نہیں سہی، اسے بھوکوں اور پیاسوں کے حالات کی خبر نہیں ہو سکتی۔ اور جس وقت سارا دن بھوکا پیاسا بندہ رہا تو اب اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوئی اور شکر کے جذبات پیدا ہوئے، تو تھینک یو اللہ، یہ ضرور آپ نے کہنا ہے۔ یاد رکھیے رمضان از ناٹ دا منتھ آف فیسٹنگ، اٹس دا منتھ آف فاسٹنگ۔ یہ دعوتوں کا مہینہ نہیں بلکہ بھوک سہنا اور بھوکے رہنے کا مہینہ ہے۔ اور آبویسلی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء، ان کی جو زندگی میں جب رمضان آتا تھا
تو یہ رمضان کے اوپر کس چیز پہ فوکس کرتے تھے؟ یہ دیکھ لیں آپ، ظاہری بات ہے عبادات کی طرف فوکس ہوتا تھا نا. ہمارا فوکس زیادہ وہ کھانے کی طرف ہو جاتا ہے. فوکس کو سیٹ کرنا ہے. ہاں باقی جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ افطار کرواتے ہیں، چاہے وہ گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کریں، اس کا حکم بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جیسا ہو جاتا ہے. اور جو لوگ ویسے بھی افطار دسترخوان سجاتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں افطاری بھجواتے ہیں، لوگوں کو راشن دیتے ہیں اور اچھا کھانا کھانا کی کوشش کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، یہ برا نہیں ہے، ابھی ہم اس پہ بات بھی کریں گے. لیکن فوکس آپ کا اللہ کی عبادت کی طرف ہونا چاہیے. کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے مینج کریں، اور دوسروں کو کھلانا تو بہت بڑی عبادت ہے. اور جناب اب ہم آتے ہیں فوڈ آئٹمس کی طرف. ایک ڈائٹ پلان سے تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. سحری کے وقت یہ 3 باتیں مد نظر رکھیں. وہ کھانا کھائیں جو کہ بہت زیادہ پیٹ پہ بھاری نہ ہو. یعنی ایسا تو نہیں ہو کہ اس کے کھانے کے بعد آپ کو بلوٹنگ سٹارٹ ہو جائے، ڈسپپسیا ہو جائے، گرڈ ہو جائے، یعنی ایسڈ اوپر آ رہا اور آپ کو پریشان کرے. کیونکہ عام طور پہ سحری کے بعد لوگوں کا معمول سونے کا ہوتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں جس سے یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کھانا کھایا جائے جو ایک دم سے ختم نہ ہو جائے بلکہ آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرے، تاکہ دیر تک آپ کے اندر تھوڑا سا اس کھانے کا کشن افیکٹ رہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے وہ کھانا استعمال کریں جس سے سارا دن روزے میں شدت پیاس کم رہے. تو وہ کھانا جو تمام نیوٹریشنسٹ، تمام ڈائٹیشن اور ماہرین غذائیات وہ سحری کے لیے پرسکرائب کرتے ہیں، جو میں نے پڑھا اپنی اسٹڈی میں، وہ ہے دہی. جی جناب، ڈیری پروڈکٹس، دودھ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں. ایک تو یہ پیٹ میں دیر تک رہتی ہیں اور انرجی ریلیز کرتی رہتی ہیں. پوٹیشیم اور سوڈیم کی مقدار کم ہے جس وجہ سے پیاس بھی نہیں لگتی. بہرحال سحری میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور گڈ فیٹس یہ ضروری ہیں، جس میں جو کا دلیا، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی، یہ بڑی اہم. دہی میں چینی استعمال نہ کریں اگر ہو سکے تو. سبز الائچی، پودینے کے پتے کھانے سے منہ کو تازگی ضرور ملتی ہے. چاہتے ہیں پیاس کم سے کم لگے تو نمک کا استعمال کم سے کم کریں. اچار بالکل نہیں کھانا. سحری کے دوران ریگولر ناشتے والے کھانے بالکل استعمال کیے جا سکتے. پراٹھے سے سینے میں جلن ہو سکتی ہے. چنا چاٹ، دہی بلے وغیرہ ضرور استعمال کریں، بہت اچھی چیزیں. سالن اور انڈا لینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. سلاد تو بہترین. اور چائے کافی وغیرہ کڑک نہ پئیں. اگر پینی بھی ہے تو کچھ دیر پہلے استعمال کریں. بالکل سحری کے قریب کھائیں گے تو کیفین کی وجہ سے، چونکہ آخری کھانا ہوگا، بار بار پیشاب کی حاجت ہو سکتی ہے اور تیزابیت بھی ہو سکتی ہے. تو وہ چیزیں جو آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرتی ہیں ان میں پھل، بالخصوص کیلے، سیب وغیرہ شامل ہیں. جو کا دلیا آپ کو میں نے بتایا، اور ریگولر سالن وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. Now plan your iftar. Remember it's time to refuel and re-energize. جو سارا دن انرجی نہیں تھی اب آپ نے اس کو دوبارہ سے لانا ہے، کیونکہ رات کی عبادت کرنی ہے، اگلے دن کا روزہ بھی رکھنا ہے. روزہ اس بات کا لائسنس نہیں ہے کہ جو مرضی کھائیں، جتنا مرضی کھائیں. سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد افطار میں مینیو ایسا ہونا چاہیے کہ امپورٹنٹ غذائی اجزاء جو انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں موجود ہوں. کیلشیم ہے، آل ٹائپس آف وائٹامنز ہے، فائبر ہے، پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور بھی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. نو جنک فوڈ، سالڈ فوڈ لینا. 2-3 کھجوریں انتہائی ضروری ہیں. کھجور ایک بہت زبردست فوڈ ہے. پوری دنیا کے اندر کھجور کے اوپر سب سے زیادہ تحقیقات ہوئی. کھجور پوری گٹ یعنی کھانے کی جتنی بھی رستہ ہے اس پہ صفائی کرتا ہوا جاتا ہے. صرف رمضان تک اس کھانے کو محدود نہیں رکھنا، سارا سال کھجور کھانی ہے. اس میں گلوکوز کانٹینٹ بہت زیادہ ہے. ایک دم انرجی کا ایٹم بم بن کے پھٹتا ہے اور پورے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے. پھر پھل، یہ پیاس کو کم کرنے میں، کیونکہ اس کے اندر اپنا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر دہی بلے، فروٹ چاٹ گھر کی بنی ہوئی، میٹھا ایک دم سے نہ کھائیں، رس ملائی گھر کی بنی ہوئی کھا سکتے. اور افطار میں فریش جوسز، ملک شیک، لیمو پانی، یہ بہترین. اور ایک خاص ہم نے آپ کو مشروب بتانا ہے، وہ بھی انتظار کیجیے، ابھی بتاتے ہیں آپ. غذا میں رات کے کھانے کا ریگولر سالن، روٹی، چاول، یہ تو ضرور ہے. یاد رہے سارے دن پیٹ خالی رکھنے کے بعد بہت ٹھنڈے مشروبات استعمال کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے. بہترین یہ ہے کہ پورے ہفتے کا مینیو بنا لیں. آج دہی بلے، کل فروٹ چاٹ، پرسوں سموسے، گھر کے بنے ہوئے پکوڑے. اس طرح منہ کا چسکا بھی قائم رہے گا اور آپ کو تمام ورائٹی ملتی رہے گی. ہم آپ کو بالکل منع نہیں کر رہے کہ آپ پکوڑے سموسے بالکل چھوڑ دیں، لیکن اس سے مسئلہ ہوتا ہے. یعنی آپ کی انٹسٹائن جو آنتے ہیں وہ صحیح کام نہیں کرتی. پوٹیشیم، فائبر اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے قبض اور دیگر معاملات ہو جاتے ہیں. افطار میں سارے دن کی کسر پوری کرنے کی کوشش نہ کیجیے اور اس دکھ سے بھی نہ کھائیے کہ اگلے دن سارا بھوکا رہنا میں نے. اور آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو لوگ افطار کے وقت واقعی ڈیپ فرائیڈ چیزوں سے، پکوڑے سموسے وغیرہ سے اپنے پیٹ کو بھر لیتے ہیں،
उनको खाने के बाद तवानाई नहीं मिलती, वो खुश नहीं होते, उनका मूड भी गिरा गिरा रहता है, खुद भी गिर जाते हैं, इबादत में भी दिल नहीं लगता और मजा नहीं आता। इसलिए इफ्तार के वक्त वो खाने चुने जो आपकी एनर्जी को बहाल करें, ना कि मजीद गिरा दें। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज टू हाइड्रेट। सारा दिन जो पानी आपने नहीं पिया, असर के वक्त गुर्दा सिग्नल आउट कर देता है और पेशाब आना भी बंद हो जाता है कि जी आ तो कुछ नहीं रहा, बाहर निकलता जाएगा, तो अब क्या करना है। इफ्तार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वो पानी है। पानी की कमी को कैसे पूरी करें, क्योंकि पानी इंसानी जिस्म के लिए बहुत अहम तरीन है। पूरे जिस्म को ऑक्सीजन ये पानी पहुंचाता है, जिस्म के जोड़ों को लुब्रिकेट करता है। जिस तरह आप मशीन के पुर्जों को ग्रीस लगाते हैं ना, तो ये जोड़ों को लुब्रिकेट करता है, उनको पानी लगा के पानी जो है वो ठीक करता है। गुर्दों को बचाता है, थूक पैदा करता है, जिल्द की सेहत के लिए जरूरी है। दिमाग और रीढ़ की हड्डी में कुशन इफेक्ट पैदा करता है, जिस्म का दर्जा हरारत मेंटेन रखता है, खाने को हजम करने के अंदर जरूरी है, जिस्म से गंद को बाहर निकालता है। याद रखें, इंसानी जिस्म का 60% वो पानी पर मुश्तमिल है। और हाँ, एक बड़े पते की बात आपको बताऊं, एक जानवर है, उसका नाम है ऊंट, कैमल। उसको सहरा का जहाज भी कहा जाता है। आपको पता है 3 मिनट में ऊंट 200 लीटर पानी पी जाता है, क्योंकि वो पानी उसके जिस्म में स्टोर होता है और उसके सेल्स वो ओवल शेप होते हैं ना, ओवल शेप, तो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बस एक बात याद रखिएगा कि इतना ढेर सारा पानी ऊंट ही पी सकता है, क्योंकि उससे स्टोर होना होता है। इंसान ऊंट नहीं है। इंसान ढेर सारा पानी अगर पी लेगा तो बस वॉशरूम के चक्कर लगते रहेंगे, दीगर भूख भी खत्म हो जाती है। तो इफ्तार के वक्त एक जो तरीका है वो 2 गिलास पानी पी लीजिए और उसके बाद घंटा घंटा बाद जब तक आप जाग रहे हैं आप पानी पी लें, क्योंकि मर्द की रिक्वायरमेंट वो 3.7 लीटर पर डे है और औरत की डेली रिक्वायरमेंट 2.7 लीटर पर डे है। ये मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ है। कोई बंदा अगर मजदूर है और बहुत ज्यादा पसीना उसका निकल रहा है तो वो ज्यादा करेगा, और एक बंदा बैठा रहता है पसीना निकल रहा तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी। लेकिन ये रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड है जो मैंने आपको बताई WHO से, और ये आप यूं पूरी करेंगे, रात को घंटे घंटे बाद 1 गिलास पानी, सुबह सहरी में। और याद रखिए, जिस्म के अंदर पानी की कमी सिर्फ पानी से ही पूरी नहीं होती, बल्कि बहुत से खाने हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी होता है। जैसे दही में, दूध में बहुत वाटर कंटेंट है, हर फल के अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है। अभी मैंने आपको बताना वो खास मशरूब जो जादुई मशरूब है, साथ रहिएगा मेरे, अभी बता रहा हूं मैं आपको। पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा रमजान न्यूट्रिशनल प्लान, RNP। ये 3 स्टेप्स है। नंबर 1 स्टेप, टेक योर कैलोरीज इनटेक। ये कैलोरीज, ये एनर्जी का एक यूनिट है, कितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं इसको आपने मद्देनजर रखना है। एक मर्द को दिन में 2500 कैलोरीज चाहिए होती है और एक औरत को दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए होती है। और एक रोटी होती है ना, उसमें 86 से लेकर 100 कैलोरीज होती है। अंडे में 120 होती है, पराठे में 200 होती है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, अब ये कैलोरीज आप सहरी और इफ्तार में तकसीम कर लें कि कितनी कैलोरीज मैं लूंगा तो मेरे कैलोरी इनटेक और कोटा पूरा हो जाएगा। नंबर 3, लाइट एक्सरसाइज लाजमी करनी है, छोड़नी नहीं एक्सरसाइज रमजान के अंदर। खानों की जनाब इतनी वैरायटी है, यूट्यूब पे जाइए आपको इतने मेन्यूज मिल जाएंगे जदीद दौर के अंदर, तो अब ट्रेनिंग्स की जरूरत भी नहीं रह गई। इतना कुछ है खाने के अंदर, इतने मेन्यूज हैं, और फिर हेल्दी फूड की भी वैरायटी बहुत ज्यादा है। आजकल आप देखें सोशल मीडिया पर जो चीज आ जाए उसकी सर्च बन जाती है, तमाम क्रिएटर उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं और फिर उसको बनाना शुरू करते हैं। सीड्स का कितना काम हो रहा है, किया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, और वाकई पंपकिन सीड तो बड़ी जबरदस्त चीज है जनाब, बहुत ही जबरदस्त चीज। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आजकल मैग्नीशियम का एक सर्ज आया हुआ सोशल मीडिया पर, बड़ी अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव साइड है। मैग्नीशियम इंसान की बॉडी की बहुत अहम रिक्वायरमेंट है, दिल को ताकत देती है, इसके रिदम को मेंटेन करती है, सबसे बढ़कर हड्डियों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है उसकी प्रोडक्शन में ये मैग्नीशियम मदद देती है। एक मर्द को दिन में 410 से 420 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए और एक औरत को दिन में 310 से 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन सोर्स वो स्पिनच है। स्पिनच यानी आप ये साग और सब्ज पत्तों वाली चीजें खाएं। अब बनाना है, और पंपकिन सीड में तो मैग्नीशियम भरी हुई है। और एक चीज जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम है वो है जनाब डार्क चॉकलेट। जी हां, ये कड़वी होती है बहुत ज्यादा, लेकिन इसके खाने का तरीका है। जब भी आप डार्क चॉकलेट खाएं ना, तो
تو آپ منہ میں اس کو رکھ لیں اور تھوڑی دیر اس کو منہ میں رہنے دیں, یہ میٹھی ہو جاتی ہے جی یہ اس کی سائنس ہے. لیکن ڈارک چاکلیٹ ایکچولی کوکو جو پاؤڈر ہے اس سے بنی ہوئی چیز ہے جس میں کوئی چینی ایڈیٹیوز نہیں ڈالتے, اور اصل میں یہ چیز ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتی. تو انٹیک کو مینج کرنا ہے رمضان میں, اور زیادہ تر جب کھانے کی بات رمضان میں آتی ہے نا اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ہم موٹاپے سے کہ جی موٹاپا کم کرو, موٹاپا کم کرو. ایسی بات نہیں ہے. انسان کی صحت صرف موٹاپا نہیں ہے, پورا ایک سسٹم ہوتا ہے نا اس کے اندر. آپ نے اپنی نیند بھی پوری رکھنی ہے, ایکسرسائز بھی کرنی ہے, یہ سارا رمضان نیوٹریشنل پلان کا حصہ ہے. اور گلف کے اندر ایک تحقیق ہوئی, میں نے پڑھی, میں حیران رہ گیا. وہاں کی ہوٹلنگ انڈسٹری رمضان میں 100% زیادہ گاہک یعنی مہمان اور زیادہ جو گیسٹس ہیں زیادہ وہاں پر آتے ہیں. اور اب جناب وہ جادوئی مشروب جو کہ رمضان میں ہم نے ضرور استعمال کرنا ہے اور جس سے ہماری توانائی بحال رہے گی. یاد رکھیے رمضان کے اندر اتنا کھانے کی وجہ کیا ہے کہ جناب ہم بھوکے تھے اور اب بھوکے رہنا ہے تو اب ٹینکی فل کر لیں. اور کبھی کبھار لوگوں کو فٹیگ, سر درد اور یہ جو بہت زیادہ تھکن ہو جاتی ہے, اصل وجہ اس کی دو ہے. ایک ہے جناب پانی کی کمی اور ایک الیکٹرولائٹس یعنی نمکیات کی کمی. ان دونوں کو پورا رکھیں گے اور پورا کر لیں گے تو بڑی دیر تک آپ کو پیاس کی شدت کا بھی احساس نہیں ہوگا اور آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی. ایک بہت مشہور ماہر غذائی جو انٹرنیشنل لیول پر بڑے مشہور ہیں, ان سے میں نے نسخہ سنا, میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے آدھا کپ تازہ موسمی مالٹے کا جوس لینا ہے, اور پھر اس میں 1/4 جو ہے کوارٹر کپ وہ لیمو کا جوس ڈالنا ہے. اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے, 1 چمچ شہد ڈالنا ہے, اور 2 کپ صحیح والا پانی جو فلٹر واٹر ہوتا ہے وہ ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے, پی لینا ہے. اگر تو یہ آپ کو سوٹ کر جاتا ہے, یاد رکھیے گا سحری کے اندر اس کو لے لیں گے, افطار میں اس کو لیں گے, بہت کچھ آپ کے جسم کا پورا ہو جائے گا. اس میں نہ تو کلر ڈالا گیا ہے, نہ اس میں کوئی آرٹیفیشل کیمیکل ہے, نہ اس میں کوئی پریزرویٹو ہے, بلکہ یہ بالکل خالص اور آرگینک چیز ہے جو آپ کی انرجی کو ریپلینش کرے گی. بہرحال شوگر کے, بلڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر کوئی چیز استعمال نہ کریں, اور یہ مشروب ہو یا کوئی بھی چیز ہو افطار اور سحر میں کھجور کے ساتھ کھانی ہے. کھجور اہم ترین ہے. اب آتے ہیں جناب ان کھانوں کے اوپر جو فضیلت اور اہمیت کے لحاظ سے اہم ترین ہے, اور بڑی سمپل سی بات ہے, جو مینیو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا, جو آپ کی پیاری غذائیں تھی وہی سب سے بہترین ہے. اور سب سے پہلے پروٹین از دا کنگ آف آل فوڈز, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے گوشت کھانوں کا سردار ہے. اور واقعی وائٹامن B6, B12 بہت کچھ ہے اس میں, پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے, آئرن کی کمی جن میں ہے, فیرٹن لیول جن کا کمپرومائز ہے, چہرہ تھوڑا پھیکا پھیکا پیلا پیلا رہتا ہے, ان کے لیے گوشت بہت بہترین ہے. پھر کھجور, زیتون اور دودھ, یہ تینوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحبت بخشی, ان کو بھی استعمال فرمایا. تینوں ہی بہت بہترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالص دودھ نوش فرماتے, کبھی پانی ملا دودھ نوش فرماتے. کشمش اور کھجور کا بھی آپ نے ایک جوس سا وہ بھی نوش فرمایا. کشمش اور کھجور کو پانی میں ملا کے بھی آپ نے نوش فرمایا. زیتون سپر فوڈ ہے. جائیں اور جا کے اوتھینٹیکیٹ ویب سائٹ اور سورس سے یا کسی LLM ماڈل سے, لارج لینگویج ماڈل جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, ڈیپ سیک اور چیٹ GPT وغیرہ, وہاں جا کے کھجور اور زیتون کے بارے میں, بالخصوص آلو کے بارے میں انفارمیشن لیں, آپ کو پتا چلے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آلو بے شک آپ چھڑک لیں پراٹھے کے اوپر یا روٹی کے اوپر لے لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون استعمال کرو, اس سے مالش کرو, کیونکہ یہ برکت والے درخت سے ہے. اور پھر انار اور کدو شریف, انار کرۂ ارض پر موجود صحت مند ترین کھانوں میں سے ہے. فرمایا انار میں ایک دانہ, ہر انار میں ایسا ہے جو جنت کا دانہ ہے. پھر ایک ڈش ہے نبیز, یہ کھجور, چھوارے, جو کشمش, گیہوں وغیرہ سے بنتی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پسند فرمائی. انگور, خربوزہ, پیلو کا پھل, تربوز بھی نبی پاک نے کھایا. آپ نے فرمایا لوگوں کدو کھایا کرو, یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے. اس میں کیلوریز اور فیٹس کم ہوتی ہیں, اور سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ واقعی اس کو کھانا انسان کی اوور آل مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذائیں استعمال فرمائی اس میں 3 مین بینیفٹس دیکھے جاتے ہیں. ایک تو وہ قواعد جسمانی کے لیے, جسم کے آرگنز کے لیے بہترین ہے, معدے کے لیے خفیف اور نرم ہے, جلدی ہضم ہونے والی. تو جناب یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ رمضان کے اندر سحری اور افطاری میں پوری فیملی کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, گیدرنگ ہوتی ہے. منیسوٹا کی ایک تحقیق کے مطابق وہ بچے جو زیادہ تر اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, ایک ہی دسترخوان پہ ہوتے ہیں,
ان میں جرائم کی شرح کم ہو جاتی ہے، ایسے بچے نشہ بھی نہیں کرتے اور بہت زیادہ سلجھے ہوئے رہتے ہیں۔ عام طور پہ دسترخوان میں گھر کے کچن کا بنا ہوا کھانا آتا ہے تو پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا، سارے مل کر کھاتے ہیں، اس سے برکت بھی ہوتی۔ برین باڈی اسپرٹ یعنی جسم کے لیے، جسمانی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، دماغ کے لیے، یہ نفسیاتی طور پہ گیدرنگ کے ساتھ، خاص طور پہ جو گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، وہ بہت زبردست ہے۔ اور ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں، یاد رکھیے گا، یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ وہ بندہ جس کے ساتھ آپ سیٹ نہیں ہے کسی وجہ سے، اول تو اپسیٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، سیٹ ہی رہنا چاہیے، لیکن اگر آپ سیٹ نہیں ہیں تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں، یا آپ کا اپنا موڈ اگر سیٹ نہیں ہے، غصے میں ہے، کوئی انگزائٹی ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی بات آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، ایسی حالت میں بھی جسم کا میٹابولزم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں دماغی طور پہ بڑے کول اینڈ کام ہو جب آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور بعض ماہرین نفسیات کے مطابق تو فیملی گیدرنگز ایک ٹونک کا درجہ رکھتی ہیں۔ ٹونک سے مراد انرجی کو ری فیول کرنے والا رکھتی ہیں۔ اس دوران سارے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور جسمانی طور پہ صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ ایسے بچوں کی ایکیڈیمک پرفارمنس یعنی جو تعلیم و تربیت کے معاملات ہیں، گریڈز بھی اچھے آتے ہیں۔ اور جناب جو افطاری کروانا ہے، اس میں تو سخاوت بھی ہے اور اس کے اندر دوسروں کے ساتھ مہمان نوازی بھی ہے، کھانا کھلانا بھی ہے، ارشاد عالی شان بھی ہے نا، اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور ایسے وقت میں نماز پڑھو جب سب سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو دعوت افطار کروانا، دوسرے کو افطار کروانا، یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا بزرگان دین کے ہاں وہ لنگر چلتا ہے اور چلتا رہے گا، یہ کھانا کھلانے کا سلسلہ بڑا پرانا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطاری کرتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے، اور ایک جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا اور اسے پتہ چلے گا روزے کا اتنا بڑا بدلہ اسے دیا جا رہا ہے۔ جو حلال کمائی سے روزہ دار کو افطار کروائے گا، فرشتے ہر رات اس پہ درود بھیجتے ہیں اور شب قدر پہ جبریل امین علیہ السلام اس سے مسافہ کریں گے، جس سے جبریل مسافہ کر لے اس کا دل نرم پڑ جائے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمائے جو روزہ دار کو پانی پلائے گا، رب تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر کے جام پلائے گا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ یاد رکھیے روزہ ہمیں صبر و قناعت کا درس دے رہا ہے۔ ایک بہت بڑی چیز فوڈ ویسٹ کی آج دنیا میں مینس پھیلا ہوا ہے، یہ کہ 3 پلیٹیں اگر میرے سامنے پڑی ہیں، 1 پلیٹ کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے، ہر 8 میں سے ایک بندہ بھوکا جا رہا ہے۔ زمین میں اتنے ریسورسز ہیں کہ سب کو کھانا مل سکتا ہے، زیادہ مل سکتا ہے، لیکن یہ جو ہم کھانا ضائع کرتے ہیں نا، یہ بڑا غلط ہے۔ اور رمضان کے اندر بھی ہے، افطار بوفے لگا ہوا ہے، پارٹی ہو رہی ہے، دسترخوان ہو رہا ہے، گھر ہو، ہوٹل ہو، ہر جگہ پر بچہ بڑا بوڑھا وہ ایک طریقہ کار بن گیا کھانا ضائع کرنا ہے۔ اور مختلف جو بڑے بڑے شاپس ہوتی ہیں، بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کھانا ضائع کرنے کا رجحان ہے۔ جی یہ سائز کا سبزی نہیں ہے، سائز کا پھل نہیں ہے، اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں، اور کھانا جو ہوٹلز میں بچتا ہے وہ کسی اور کو تھوڑی دیا جاتا ہے، وہ بھی ویسٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ پولیوشن کا سبب بھی بنتا ہے اور ہمارے دین میں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کریں تب بھی اسراف نہ کریں۔ تو لیو وتھ پرپز ناٹ جسٹ کنوینئنس، ایک مقصد کے ساتھ زندگی گزاریں، صرف اپنے آرام کو نہ دیکھیں۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، وہ آپ کے کرہ ارض میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ان کا خیال کرنا ہے۔ تو 3 چیزیں یاد رکھنی ہے رمضان میں، خاص طور پہ ریڈیوس، ری یوز اور ری سائیکل۔ ریڈیوس کا مطلب اتنا خریدنا ہے جتنے کی ضرورت ہے۔ یہ جناب ڈسکاؤنٹ آفر ہے، ایک کے ساتھ ایک فری، اس کے جال میں پھنس نہیں جانا۔ ری یوز اس چیز کو دوبارہ استعمال کریں۔ ری سائیکل وہ چیز خریدیں جو ری سائیکل ہو سکتی ہے۔ بہت سے کپڑوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ ری سائیکل آئٹم ہے، آپ وہ چیز خریدیں گے وہ ری سائیکل ہوتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ گھر تشریف لائے، نیچے روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا، آپ نے اٹھایا، پوچھا اور استعمال کر لیا، یعنی ری یوز کیا۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جس قوم سے بھاگی ہے پھر پلٹ کر نہیں آئی، اس کا اکرام کرو۔ تو جناب ہم نے اپنی اس ویڈیو میں آپ سے بہت کچھ ڈسکس کیا، فوڈ ویسٹ بھی ڈسکس کیا، ایک خاص جادوئی مشروب بھی ڈسکس کیا، افطار اور سحری میں ہم نے کیا کھانا ہے یہ بھی ڈسکس کیا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے یوٹیوب چینل پر، انشاءاللہ اس کے بعد مزید آپ کو رمضان کے حوالے سے اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔